الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زخرف کی آیت نمبر 71 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ایک منظر بیان فرمایا تھا، جس میں اہل قیامت کو ندا کی جائے گی اور ان کو ندا کر کے بطور خاص ان بندوں کو مخاطب کیا جائے گا جو ایمان والے ہوں گے اور سچے فرما بردار ہوں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہاری جنت میں خاطرداری کی جائے گی، تمہیں خوش کیا جائے گا۔ اب جنت کے اندر جنتیوں کی، مومنوں کی، نیک اعمال کرنے والوں کی خاطرداری کیسے کی جائے گی، انہیں نعمتوں سے کیسے نوازا جائے گا، اگلی آیتوں کے اندر اس کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین وانتم فیہا خالدون وتلک الجنۃ التی اورثتموہا بما کنتم تعملون۔ ان پر سونے کی تھالیوں اور جاموں کے دور ہوں گے اور جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جن کی ان کے دل خواہش کریں گے اور جن سے آنکھوں کو لذت ملے گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ اور یہی وہ جنت ہے جس کا تمہارے اعمال کے صدقے تمہیں وارث بنایا گیا ہے۔ جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، اور وہ نعمتیں انتہائی اعلیٰ درجے کی ہوں گی، جس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ جنت میں جو کھانے پینے کے برتن ہیں وہ برتن بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ ان کی خوبصورتی، ان کی نفاست، ان کی عمدگی، ان کی بناوٹ، یہ تو اپنی جگہ، اور یہ تو مٹی کے برتنوں میں بھی ہو سکتی ہے، یہ پیتل کے اور جو ہے وہ دوسرے عام برتنوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جنتیوں کے برتن بھی سونے کے ہوں گے۔ یہاں پر سونے کا فرمایا اور ایک اور جگہ قرآن پاک کے اندر چاندی کا فرمایا، تو مجموعی طور پہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے جو برتن ہوں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جن پلیٹوں کے اندر، جن پیالوں کے اندر ان کو چیزیں پیش کی جائیں گی وہ سونے اور چاندی کی، جن جاموں کے اندر ان کو شراب طہور اور جنت کے مشروبات پلائے جائیں گے وہ بھی سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا ایک منظر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یہ نعمت جنت میں عطا فرمائے۔ دوسری بات فرمائی کہ جنت میں جنتیوں کے لیے ہر وہ شے ہوگی جو ان کا دل کرے گا، جو ان کا جی چاہے گا، جو دل تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کہ ہمیں یہ چیز ملے، وہ چیز ملے، اللہ تعالیٰ جنت میں وہی عطا فرما دے گا۔ حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں یہاں تک ہے کہ اگر ایک کسان آدمی ہے جس نے ساری زندگی کھیتی باڑی کی، تو اس کو کھیتی باڑی کا ایک شوق ہوتا ہے، ایک لگن ہوتی ہے، ایک اس کو اس کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے۔ وہ جنت میں کہے گا یا اللہ مجھے بیل دے اور مجھے بہت بڑا وسیع جو ہے وہ کھیتی باڑی کا میدان دے دے، میں ہل چلاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دے گا۔ وہ جنت کے اندر کھیتی باڑی کر رہا ہوگا، لیکن اس میں بھی کیا ہوگا کہ ادھر وہ ہل چلاتا ہوا آگے جائے گا اور آگے جا کے مڑ کے دیکھے گا پیچھے فصل اگی ہوئی ہوگی، تو فصل کے اگنے سے جو کسان کو خوشی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی۔ تو جنت کے اندر کسان کو وہ خوشی دی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو ان کی من چاہی خوشیاں عطا فرمائے گا، ان کی تمناؤں کو پورا کرے گا، ان کی خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ اور مزید فرمایا
وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور جنت میں آنکھوں کی لذت ہے، وہ چیزیں ہیں جن سے آنکھوں کو لذت ملے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم ایک سین دیکھتے ہیں، ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ فرحت کے اندر آ جاتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے ہمیں دیکھ کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو محل، جو باغات، جو حوریں، غلمان، نعمتیں، برتن، کھانے، مناظر، پہاڑ اور جو چیزیں وہاں پر ہیں، وہ سب ایسی ہوں گی کہ انسان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر۔ لیکن کن کے لیے؟ اہل ایمان کے لیے اور نیک اعمال کرنے والوں کے لیے۔ گناہ گاروں کے لیے بھی ہے لیکن سزا کے بعد، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر سزا کے ہی انہیں معاف فرما دے، لیکن جو نیک اعمال کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ جنت کی نعمتیں۔ تو فرمایا، اور مزید فرمایا کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ ایک اور نعمت ہے کہ نعمتیں تو بے پناہ ہو لیکن موت آ جائے۔ دنیا کے اندر ایک آدمی کے پاس کھربوں روپے ہیں، کھربوں روپے، محلات ہیں اس کے، گاڑیاں، مرسیڈیز اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کے پاس، اپنا ذاتی جہاز ہے، ذاتی بڑے بڑے کروز ہیں اس کے پاس، اور پورا ایک جناب لائنیں لگی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کی، نوکر، چاکر، خادم۔ بندہ ہی مر جائے تو کیا کرنا ہے؟ کدھر گئے جہاز؟ کدھر گئے محلات؟ کیا کرے گا مردہ؟ کیا کرے گا محلات کو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نعمتیں ہوں تو زندگی بھی ہو، صحت بھی ہو۔ تو جنت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دے گا اور ہمیشہ کی زندگی بھی دے گا، ہمیشہ ہمیشہ صحت عافیت کے ساتھ بندہ ان نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ یہ ہے جنت۔ ملے گی کسے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں وارث کیا گیا بسبب اس کے جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے، جو تمہارا دنیا میں عمل تھا اس کی وجہ سے۔ تو ہم نے جنت میں جانا ہے تو اپنے عمل کو دیکھ لیں کہ ہمارے اعمال کے اندر جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، ہمارے عمل میں جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، اور جہنم سے بچنے اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہم بچتے ہیں یا نہیں؟ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہیں؟ ہر بندہ جانتا ہے، نمازیں ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہے قرآن پاک کی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود ہے، نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تقوی ہے، صبر ہے، شکر ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، اولاد کی اچھی دینی تربیت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، دیانت داری ہے، سچ ہے۔ جبکہ جھوٹ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور نمازیں چھوڑنا اور گناہوں میں پڑنا، بد نگاہی کرنا، بدکاری کرنا اور بے پردگی کرنا، یہ وہ کام ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو جنت میں جانا ہے تو جنت میں لے جانے والے اعمال کیے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، مزید جنت کی نعمتوں ہی کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے، فرمایا لَکُمْ فِیہا فَاکِہَةٌ کَثِیرَةٌ مِنْہا تَأْکُلُونَ، تمہارے لیے جنت میں کثرت سے پھل میوے ہیں جن میں سے تم کھاتے رہو گے۔ کثرت سے پھل میوے، پھل میوے کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو ہمارا کھانا ہوتا ہے جسے مین کورس کہتے ہیں، کہ ہم باقاعدہ ایک جو ہے وہ کڑھائی کھائیں، یا ہم دال کھائیں، یا سبزی کھائیں، یا ہم جو ہے وہ جو بھی ایسی چیزیں کھائیں، یہ ہمارا مین کورس ہے۔ لیکن مین کورس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب ہم تھوڑے سے پھل بھی کھا لیتے ہیں، تھوڑے سے میوے کھا لیتے ہیں، آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ یہ فواکہ جو محض لذت کے لیے، جو پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھائے جاتے، لذت کے لیے کھائے جاتے ہیں۔ جنت کا تو کھانا بھی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی لذت کے لیے ہے۔ تو جو ہیں ہی فواکہ کہ جو اوریجنلی اور بنیادی طور پر ہی لذت اور تلذذ کے لیے ہیں، تو جنت کے اندر فرمایا بڑی کثرت سے ہیں۔ بہترین پھل، بہترین میوے، بہترین قسم کی چیزیں جنت کے اندر کھانے کو ملیں گی، اور فرمایا کہ تاکلون، تم کھاتے ہی رہو گے، وہ تم کھاتے رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ پھل کھائے جاتے رہیں گے۔ یہ ہے جنت جس میں جانے کی
تمنا کرنی چاہیے، جس کی لالچ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اس میں چاہیے للچانے والے للچائیں۔ جو للچاتے ہیں نا کسی چیز کو، کسی کی گاڑی دیکھی تو للچانا شروع کر دیا، پیسہ دیکھا للچانا شروع کر دیا، فرمایا یہ جنت ہے جس میں للچانے والوں کو للچانا چاہیے۔ اب اس کے بعد جہنم کا تذکرہ ہے، جس میں مجرم، کفار اور بہت سے گناہ گار مسلمان بھی جائیں گے۔ اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون وما ظلمناہم ولکن کانوا هم الظالمین۔ بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے، اور ہم نے ان پر کچھ ظلم نہ کیا، ہاں وہ خود ہی ظالم تھے۔ یہ کافروں کا انجام، ہمیشہ جہنم میں رہنے کا تذکرہ ہے تو یہ کافروں کا بیان، کیونکہ مسلمان گناہ گار جہنم میں اگر جائے گا بھی تو ہمیشہ کے لیے نہیں جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ کافروں کے بارے میں ہے کہ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ عذاب ان سے کبھی کم نہیں کیا جائے گا، کبھی کم نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے کہ ان کو کوئی امید نہیں ہوگی کہ کبھی یہ عذاب ہلکا ہوگا، ختم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ تو جہنم کے عذاب کے بارے میں ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح کی بھی بات لکھ دی ہے کہ یہ کبھی ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں، وہ مسلمانوں کے لیے ختم ہو جائے گا، کافروں کے لیے کبھی نہ کم ہوگا نہ ختم ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ جو ہمیشہ کا عذاب ہے، فرمایا کہ یہ ان کی اپنی جانوں پر ظلم تھا جس کا یہ نتیجہ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا کہ بلا قصور ہی ان کو جہنم میں ڈال دیا، نہیں، ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، کفر و شرک کی وجہ سے اور اس پر اصرار اور استکبار کی وجہ سے ہی ان کو جہنم میں ڈالا گیا۔ تو یہ خود ظالم ہیں، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا۔ اب یہ آیت تو کافروں کے بارے میں ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مسلمانوں کو ڈرنا ہی نہیں چاہیے عذاب جہنم سے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ مسلمان کو بھی عذاب جہنم سے بہت ڈرنا چاہیے، بہت ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں صرف کافروں نے جانا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے تو بہت سے گناہ گار مسلمانوں نے بھی جانا ہے۔ تو اگر ہم مومن ہونے کے باوجود بد اعمالیاں کرتے رہے، نمازیں چھوڑتے رہے، فرض روزہ چھوڑتے رہے، بد نگاہی کرتے رہے، فلمیں ڈرامے دیکھتے رہے، غیبت، چغلی، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، ماں باپ کی نافرمانی، پڑوسیوں کو ستانا، حرام کمانا، حرام کھانا، رشوت، سود، اس میں لگے رہے، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ان اعمال کے مرتکب بھی جہنم میں جائیں۔ اب وہ خواہ 100 سال کے لیے بھی چلے جائیں، 100 سال تو بہت دور کی بات کر رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے بھی کوئی جہنم میں داخل ہوگا، آپ اس عذاب کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ کے اندر کسی بندے کو 1 منٹ کے لیے ڈال دیں، آپ کیا ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے، تو 70 گنا زیادہ آگ میں ڈالیں گے تو کیا بنے گا 1 منٹ کے لیے۔ اور پھر صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے، پھر سانپوں کا کاٹنا بھی ہے، پھر بچھوؤں کا کاٹنا بھی ہے، اور وہ بھی دنیا کے سانپ اور بچھوؤں سے بہت زیادہ سخت۔ تو 1 منٹ کے لیے ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ کے لیے اتنے بڑے گناہ گار نہ جائیں، 100 سال کے لیے چلے جائیں۔ اب 100 سال جس کو رکھا گیا، بتائیے اس کا حشر کیا ہوگا، اس کا حال کیا ہوگا۔ تو جو مسلمان ہیں ان کو بھی عذاب جہنم سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ بعض گناہ گار بھی جہنم میں جائیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان کو اس لیے بھی عذاب جہنم سے ڈرنا چاہیے کہ ابھی تو مسلمان ہے، لیکن مرتے وقت بھی مسلمان ہی رہے گا یا نہیں اس کا پتہ نہیں۔
ہم الحمدللہ مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم توحید و رسالت اور جملہ ضروریات دین کا اقرار کرنے والے، ماننے والے ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کی وجہ سے ہمارا ایمان موت سے پہلے ختم ہو گیا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، تو کیا بنے گا؟ اور کتنے لوگ ہیں کہ جو دنیا میں مومن تھے، مرنے سے پہلے کافر ہو جاتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بعد ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ کوئی ایسا قطعی کفریہ جملہ بولتے ہیں کہ کافر ہو گئے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو مسلمان سے جو ہے وہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے بن جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو دین کا مذاق اڑا کے کافر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جو دین کی جو قطعی ضروریات دین والی چیزیں ہیں ان کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے جو اعلانیہ عیسائی اور دوسرے مذاہب کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایمان پر خاتمہ بڑا اہم ہے، اور ہمارا زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، اور فتنوں کے زمانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا کہ ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی ہے، فرمایا ان فتنوں سے پہلے نیک اعمال کے سلسلے میں جلدی کرو، وہ فتنے جو تاریک رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ہوگا، اور یہ ہو رہا ہے کہ صبح بندہ مومن ہوتا ہے، شام کے وقت وہ اس محفل مجلس میں جا کے بیٹھتا ہے جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو سنتا ہے وہ ٹی وی پر اور دیگر جگہوں پہ کہ جو دین کو مانتے ہی نہیں، اور یہ سن کر اسی ذہن کو اپنا لیتا ہے، اسی عقیدے کو اپناتا ہے اور ایمان سے نکل جاتا ہے۔ رات کو مومن سوتا ہے، صبح جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے کہ جو بے دین ہیں، ملحد ہیں، دہریے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے وہی دین ایمان اپنا لیتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو جہنم کے عذاب سے اس لیے بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان سلب نہ ہو جائے، اور ایمان پر خاتمے کے بارے میں بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اس کا فکر کرتے رہنا چاہیے، اس کو سوچتے رہنا چاہیے۔ جو اچھے خاتمے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں، فکر ہی نہیں کرتا، اس کے بارے میں ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان نہ چھن جائے۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان یعنی ایمان چھن جانے کا خوف نہ ہو، مرتے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنے ایمان کے بارے میں فکر کرنی چاہیے، اور ایمان کے بارے میں فکر جو ہے یہ ڈانس کلب میں جا کے نہیں ہوتی، یہ فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے نہیں ہوتی، یہ سینما میں جا کے نہیں ہوتی، یہ ہیرو ہیروئنز کی باتیں کرنے اور انہی کو دیکھتے رہنے میں نہیں ہوتی، یہ مسجدوں میں جانے سے ہوتی ہے، یہ نیک اجتماع میں جانے سے ہوتی ہے۔ یہ آپ ہفتہ وار اجتماع میں جائیں، آپ جو ہے وہ مدنی چینل دیکھیں، آپ دینی چینل دیکھیں، آپ دینداروں کی باتیں سنیں، آپ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، آپ خوف خدا کی باتیں کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھیں، تب ایمان کی فکر پیدا ہوتی ہے، تب خاتمہ بالخیر کے بارے میں دل کے اندر فکر پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ باقی وہ چیزیں کہ جو غفلت میں ڈالنے والی ہیں ان کی طرف نہ جائیں۔ ہمارا الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، مدنی چینل ہے، دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہے، دیگر کام ان کے اندر آئیں، ان میں آئیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی فکر دل میں، خاتمہ بالخیر کی فکر دل میں پیدا ہوگی۔ تو کافروں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا، اور وہ جہنم میں مایوس پڑے ہوں گے۔ اب مزید ارشاد ہوتا ہے، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، اور وہ پکاریں گے، جہنمی پکاریں گے، اے مالک، یہ جہنم کے داروغے کا نام ہے، یعنی جہنم پر جو فرشتہ مقرر ہے یہ اس کا نام ہے مالک۔ تو وہ پکاریں گے، اے مالک، تیرا رب ہمارا کام تمام کر دے، مار دے، ہمیں ختم کر دے۔
وہ داروغہ فرمائے گا تمہیں تو ٹھہرنا ہے، نکلنا نہیں، یہاں سے ٹھہرنا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کی دوسری آیات مبارکہ میں بھی یہی مضمون بیان ہوا کہ جہنمی جہنم میں پڑے عذاب میں جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے، تو وہ جو جہنم پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ مقرر کیا ہے اس کا نام مالک ہے۔ جو جنت پہ مقرر ہے فرشتہ، اس کا نام ہے خازن جنت رضوان علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو جہنم پر مقرر ہے اس فرشتے کا نام ہے مالک، جو یوں کہہ لیں کہ پورا جو جہنم کے اوپر مقرر ہے وہ اس کا نام مالک ہے۔ تو یہ جہنم کے اس فرشتے کو پکاریں، اے مالک تیرا رب یعنی اللہ عز و جل سے کہیں کہ ہمیں موت دے دے، ہمارا کام تمام کر دے، ختم کر دے ہمیں۔ تو دیگر آیات اور حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا ہے کہ حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سال تک انہیں جواب ہی نہیں دیں گے، اور 1000 سال کے بعد جواب دیں گے تو یہ والا انکم ماکثون، تمہیں ٹھہرنا ہے، ادھر ہی ٹھہرنا ہے، نکلنا نہیں، اب ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ تو اس کے اوپر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ حضرت مالک سے تو جواب مل گیا، اب اللہ تعالیٰ سے کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہیں گے اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں جیسے پہلے کرتے تھے تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ کہیں گے یا اللہ ایک مرتبہ نکال دیں، دوبارہ وہ حرکت کریں، کفر کریں، شرک کریں اے اللہ تو پھر ہم ظالم۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ کافروں کو جہنم کے اندر جواب دیا جائے گا، جہنمیوں کو جہنم میں جواب دیا جائے گا۔ تو یہ کس قدر مایوسی کی انتہا ہوگی کہ جب ہر طرف سے ان کو جواب مل گیا کہ ادھر ہی تم نے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ فرمائے اور ہمیں اس کی فکر بھی عطا فرمائے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں اور اپنے ایمان کے بارے میں فکر کریں، کفر شرک سے محفوظ رہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد مزید ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، بے شک ہم تمہارے پاس حق لائے مگر تم میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو جملے ہیں یہ انہی جہنمیوں سے کہے جائیں گے کہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے کہ مانو، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی۔ تمہاری اکثریت میں وہ تو سارے ہی ہیں، پورے انسانوں کے اعتبار سے جو اکثریت ہے وہ حق کو ناپسند کرنے والی ہے، تو یہ ان جہنمیوں سے کہا جائے گا۔ اور ایک احتمال یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کفار مکہ کو مخاطب کر کے ہے کہ کفار مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے، ان کو توحید، رسالت، آخرت، دین، اسلام یہ پسند ہی نہیں، تو پسند ہی نہیں ہے تو پھر اس کا انجام بھی جو ہے وہ کافروں والا ہوگا۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ سے بھی پتہ چلا کہ حق کو ناپسند کرنا کافروں کا طریقہ ہے۔ ایمان اللہ پر، آخرت پر، نبیوں پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، تقدیر پر، یہ جو سارے قرآن پر، یہ ساری جو ایمان ہیں اگر کوئی ان کو ناپسند کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو اسلام کی تعلیمات کو ناپسند کرتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کو ناپسند کرتا ہے،
وہ بھی کافروں کی روش پر ہے، اور بعض صورتوں میں وہ بھی کافر ہے۔ ایک آدمی نماز کو ناپسند کرے تو بتائیے وہ مسلمان ہے؟ ایک آدمی پردے کو ناپسند کرے، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ناپسند کرے سود کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، اس کو پسند ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں ایسے لیکچر دینے والے کم نہیں ہیں جو ہمیں موسیقی کے جواز کے اوپر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم جو گانے باجے کے بارے میں ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ حکم خدا بندی جو پردے کے بارے میں ہے اسے ناپسند کرتے ہیں۔ کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، لڑکی کی شادی ہوتی ہے، لڑکی بڑی با پردہ ہے، سسرال میں گئی، اب سسرال والے اس کے پردے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ کیا بات ہے، ہر وقت جو ہے نا تم گھونگھٹ بنا کے پڑی رہتی ہو، ہمارے رشتہ دار آتے ہیں، کزن آتے ہیں، سب سے ملا کرو، سب کے پاس بیٹھا کرو۔ کس کو ناپسند کیا؟ پردے کو۔ کس چیز کا کہا؟ خدا کی نافرمانی کا۔ کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ نافرمانی کو۔ کس پر؟ خدا کے حکم پہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مسلمان داڑھی شریف رکھ لے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہیں کہ جن کو داڑھی پسند نہیں، اولاد نے داڑھی رکھ لی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ داڑھی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، بلکہ اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے سارے نبیوں کی سنت ہے داڑھی شریف۔ سارے صحابہ کی داڑھی تھی، سارے ولیوں کی داڑھی تھی، سارے نیک مسلمانوں کی داڑھی تھی۔ اور وہ اسلام کی اتنی بڑی نشانی اگر کسی نے چہرے پہ سجا لی تو ماں باپ کو پسند نہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پسند نہیں ہے؟ یہ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کی سنت پسند نہیں، یہ مسلمان ہے۔ تو غور کرے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ جو ہے کہ تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہیں، ان میں سے ہمارے بھی کچھ لوگ شریک ہو، حق کو ناپسند کرنے والے ہو۔ خدا کا جو حکم ہے، دین کی جو تعلیم ہے، ہمیں پسند ہے، ہمیں پسند ہے، دل و جان سے پسند ہے، اعتقادی، ذہنی، عملی، ہر اعتبار سے پسند ہے۔ طبعی اعتبار سے بھی ہمیں پسند ہو جائے، ہم اس کو اس قدر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہو کہ طبعاً بھی ہمیں پسند ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات ارشاد ہوتی ہے، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جیسے مشہور واقعہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس کے بعد ہجرت فرمائی، تو اس ہجرت سے پہلے جو اسباب ظاہری بنے تھے وہ کیا تھے کہ کفار نے منصوبہ بنایا کہ بھی ہر قبیلے کا ایک ایک بندہ مل کر، سب مل کے حملہ کرے اور نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ تو یہ جو ان کا منصوبہ بنا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، ام ابرموا امرا فانا مبرمون۔ کیا انہوں نے کام پکا کر لیا ہے، اپنی سازش کو پکا کر لیا ہے، تو ہم بھی اپنا کام پکا کرنے والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے کافرو، تم نے اپنی سازش کو پکا کر لیا، تو اب ہماری تدبیر بھی دیکھو، اب ہم اس کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ ایک اور آیت میں اس کی مزید تفصیل ہے کہ ان کی سازش کا پورا بیان فرمایا گیا سورہ انفال کے اندر۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی آگے سے جو خفیہ تدبیر تھی وہ کیسی تھی کہ کفار تو جمع ہو گئے شہید کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کافروں کے درمیان سے گزار کے لے گیا، اور کفار آپ کو دیکھ نہ سکے، اور ہر قبیلے کا بڑا کڑیل جوان کھڑا موجود، کچھ بھی نہ کر سکا۔ یہ تھی ان کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی خفیہ تدبیر، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر۔ اب اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسولنا لدیہم یکتبون۔ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی خفیہ مشاورت نہیں سنتے؟ ہاں، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ فرمایا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو ہم سن نہیں رہے۔ کیوں نہیں، ہم سنتے ہیں،
اور ہم ہی نہیں سنتے، ہمارے فرشتے ان کے پاس موجود ہیں، جو فرشتے ساری باتیں لکھ رہے ہیں، جو کرامن کاتبین موجود ہیں لکھنے کے لیے۔ ہم تو سنتے ہی ہیں، ہم تو سمیع و بصیر ہیں، ہمارے فرشتے ان کے ساتھ موجود ہیں جو ہر ایک کی ایک ایک بات، ایک ایک جملہ لکھ رہے ہیں کہ کیا منصوبہ بناتے ہیں۔ تو یہ ان کو ایک بڑی واضح تنبیہ تھی۔ اور یہ جو کرامن کاتبین لکھتے ہیں، یہ صرف ان کافروں کی باتیں نہیں لکھ رہے تھے، یہ ہمارے بھی اعمال لکھتے ہیں۔ ہم بھی جو تنہائی کے اندر کرتے ہیں، جو سر ہے، جو نجوہ ہے، جو خفیہ ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے، کوئی مطلع نہیں ہے، ہم اپنے گھر والوں سے بھی پوشیدہ ہو کے وہ گناہ کر رہے ہیں، تو لوگ نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ہماری باتوں کو، گناہ کی باتوں کو کوئی نہیں سن رہا، اللہ سنتا ہے۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنا اتنا ڈر پیدا فرمائے کہ ہم لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ گناہ نہ چھوڑیں، اللہ عز و جل کے ڈر سے گناہ چھوڑیں، اللہ عز و جل کے ڈر سے گناہ چھوڑیں۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ۔ اے نبی تم فرماؤ، ایک ناممکن بات کو فرض کر کے کہتا ہوں کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو تم اس کی عبادت بعد میں کرتے، میں پہلے کرتا، لیکن اس کی اولاد ہے ہی نہیں، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون فذرهم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان باتوں سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، تو تم اے حبیب انہیں چھوڑ دو کہ بیہودہ باتیں کریں اور کھیلیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پائیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک ہے، اور خدا کون ہے؟ آسمان و زمین کا رب، عرش کا مالک، وہ ان کافروں کی باتوں سے پاک ہے۔ اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہیں کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو میں اس کی سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا، یہ ایک محال، ناممکن، نہ ہو سکنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ کی اولاد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کی اولاد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کی نہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ محال کے اوپر تعلیق ہے، ایک معلق کر کے بات کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کا بیان ہے، سبحان اللہ، فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ اور وہی آسمان والوں کا معبود ہے اور زمین والوں کا معبود ہے، اور وہی حکمت والا، علم والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کی شان کہ آسمانوں میں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی۔ زمین میں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ حقیقی عبادت اللہ کی۔ آیت کے جو الفاظ ہیں وہ ہے فی السماء الہ، آسمانوں میں الہ، اللہ وہ ہے جو آسمانوں میں الہ ہے، جو زمین میں الہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین میں ہونے سے پاک ہے، اس اعتبار سے کہ جیسے ہم زمین میں ہیں، فرشتے آسمانوں میں، اپنے جسمانی وجود کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے وجود سے پاک ہے جس میں جسم اور جسمانیت پائی جائے۔ تو جیسے یہاں پر آسمانوں میں وہ ذات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے معبود، تو جیسے آسمان و زمین میں ہونے سے یہ لازم نہیں، اور بلکہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ وہ آسمانوں میں ہے یا وہ زمینوں میں رہتا ہے، اسی طرح وہ جو آیت ہے جس میں فرمایا کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر یوں جم کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ استوا اس کی صفت ہے، شان ہے، اس کا معنی ہم جانتے ہی نہیں، اور جو اس کا ظاہری معنی ہے وہ مراد نہیں، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔
اور وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کی بادشاہی ہے، اور قیامت کا علم اسی کے پاس ہے، اور اے لوگو تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ بڑی برکت والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بڑی برکت والا ہے، اور اس کی بادشاہی، آسمان زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب خدا کی بادشاہی، سب خدا کی بادشاہی۔ اور قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی جانتا ہے، ذاتی طور پہ اللہ ہی کو پتہ ہے قیامت کب آنی ہے۔ اللہ کے بتائے بغیر کسی کو علم نہیں ہو سکتا۔ جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکیں گے، تو قیامت آنے سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہا جائے گا سور پھونکو، تو جس وقت ان کو کہا جائے گا ابھی قیامت آئی نہیں، آنی ہے، تو اسرافیل علیہ السلام کو پہلے پتہ چل جائے گا اور وہ سور پھونکیں گے کہ اب قیامت آئی۔ تو جیسے ان کو اللہ تعالیٰ بتائے گا تو قیامت سے پہلے ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب قیامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بتائے اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے بڑھ کے علم عطا فرمایا، بے انتہا علم عطا فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اور کفار جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں، جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ یعنی بت جن کی، یہ کفار جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ شفاعت نہیں کریں گے، شفاعت وہ کریں گے جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں اور علم رکھنے والے ہیں۔ اس آیت کی دو تفسیریں ہیں، لیکن میں نے ایک ہی تفسیر کے اعتبار سے یہاں پر ترجمہ عرض کیا ہے، اور اسی اعتبار سے مفہوم کہ بت شفاعت نہیں کریں گے بلکہ خدا کے پیارے شفاعت کریں گے، جو حق کی گواہی دینے والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اندھے جاتے ہیں۔ اگر کفار سے بھی پوچھا جائے کہ یہ جو بت ہیں تمہارے، کیا یہ تمہارے خدا ہے، تمہارے خالق ہیں، خدا تو مانتے تھے، اگر پوچھا جائے کہ کیا تمہیں انہوں نے پیدا کیا تو بولیں گے نہیں، کیونکہ یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو تو ہم نے خود بنایا ہے، بت تو ہم نے خود بنائے ہیں، تو یہ ہمیں بنانے والے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب، اور پھر یہ کیا کہیں گے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو جب خالق تنہا اللہ ہے تو معبود بھی تنہا اللہ ہی ہے۔ اب ارشاد ہوتا ہے وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اے نبی تم ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے، تو ان قریب یہ لوگ جان جائیں گے۔ یہاں کئی باتیں ہیں، ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے یہاں پر کہ حضور کے فرمان کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، کہ نبی کے کہنے کی قسم، اور مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے، رسول کی باتوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے شہر مکہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کی قسم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لعمرک انہم لفی سکراتہم یعمہون، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ اے اللہ یہ قوم نہیں مان لانے والی، یہ قوم ایمان لانے والی
نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب درگزر کرو اور ان سے بس ان کو سلام کہہ کے چھوڑ دو، سلام متارکت، کہ بس تمہیں سلام، ٹھیک ہے تم اپنی جگہ ہم اپنی جگہ۔ یہ جلد جان جائیں گے کہ نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر جو درگزر کی بات ہے یہ بھی آیات جہاد کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، ورنہ اس کے بعد تو پھر یہی تھا کہ جزیرہ عرب کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ تو اس کے بعد پھر جہاد کی جب آیتیں نازل ہوئیں تو پھر اس طرح کی جو آیات ہیں وہ منسوخ ہیں۔ ہاں یہ کہ درگزر کرنے کے کچھ درجات کے اعتبار سے جو ہے وہ حکم اپنی جگہ موجود ہے، کہ بہت ساری صورتوں میں درگزر کرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔